بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کرو، میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر، وہ تیری طلب باری میں معین ہوگا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، آخرت کے واسطے نہ صحیح دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسی کوششیں کر ڈالتے ہیں، کیا بگڑ جائے اگر تھوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کرے۔ حدیث میں کثرت سے ان دونوں وقتوں میں اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہیں، اور جب اللہ شاء کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت باقی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں ہوں جو صبح کے نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس کے کہ 4 ارب غلاموں کو آزاد کروں۔ اسی طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد غروب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کے نماز کی جماعت سے پڑھے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ حج اور عمرہ پر ملتا ہے، اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے آفتاب نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح عصر کے نماز کے بعد سے غروب تک ایسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں جو مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ انہی وجہ سے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد عبادت کا معمول ہے، اور حضرت صوفیہ کے یہاں تو ان دونوں وقتوں کا خاص اہتمام ہے کہ صبح کی نماز کے بعد عموماً اشغال میں اہتمام فرماتے ہیں اور عصر کے بعد عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، بالخصوص فجر کے بعد فقہ بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ مدونہ میں امام مالک سے نقل کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک باتیں کرنا مکروہ ہے، اور حنیفیہ میں سے صاحب در مختار نے بھی اس وقت باتیں کرنا مکروہ لکھا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی نیت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت اسی کا ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ اسی کے پاک ذات کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، 10 برائیاں معاف فرمائی جاتی ہے، اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور تمام دن شیطان سے مکروہات سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو صبح اور عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ میں اسی اللہ سے جو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو 3 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست باتیں آئی ہیں اللہ کے ذکر کی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹھنے کا حکم ہوا، اور پھر وہ دعائیں جو ہمارے سامنے آئی کہ صبح جب ہم فجر کی نماز پڑھے تو 10 15 20 منٹ ہوتے ہیں، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، پھر اشراق کی 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر دنیا کے کاموں میں لگ جاوے، اور عصر سے لے کے مغرب تک 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان اوقات کی پابندی اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔